الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحر و بر میں فساد پھیل گیا بے وجہ لوگوں کی بدعمالیوں کے، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے اپنی کچھ سزا ان کے اعمال کی، شاید وہ باز آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، سیر و سیاحت کرو زمین میں اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ان میں اکثر مشرک تھے، پس کر لو اپنا رخ اسی دین قیم کی طرف، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے ٹلنا نہیں۔ اس روز یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا اس پر اس کے کفر کا وبال، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ اپنے لیے ہی راہ ہموار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اپنے رب کے فضل و کرم سے۔ بے شک وہ پسند نہیں کرتا کفر کرنے والوں کو۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو مزدہ سناتے ہوئے نیز، تاکہ وہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت سے، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم طلب کرو اس کے فضل سے، اور شاید کہ تم شکر کرو۔ اور بے شک بھیجے ہم نے تم سے پہلے پیغمبر ان کی قوموں کی طرف، پس وہ لے کر آئے ان کے پاس روشن دلیلیں، پس ہم نے بدلہ لیا ان سے جنہوں نے جرم کیا، اور ہمارے ذمہ ہے ایمانداروں کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، پس وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پس اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے اسے آسمان پر جس طرح چاہتا ہے، اور وہ کر دیتا ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے۔ پھر تو دیکھتا ہے بارش کو ٹپکنے لگتی ہے اس میں سے، پھر جب پہنچتی ہے اسے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اس وقت وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں، اگرچہ وہ بندے اس سے پہلے کہ ان پر بارش ہوتی مایوس ہو چکے تھے۔ پس دیکھو رحمت الہی کی علامتوں کی طرف کہ وہ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ بے شک وہی خدا مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم بھیج دیتے ایسی ہوا، وہ دیکھتے اپنے سرسبز کھیتوں کو کہ وہ زرد ہو گئے، تو اس کے باوجود وہ کفر پر اڑے رہتے۔ پس مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہروں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار، یا وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں، اور نہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سناتے مگر انہیں جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، پس وہ گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ پچھلے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی ربوبیت، اپنی توحید کے ثبوت میں عظیم الشان قسم کے دلائل دے کر ان گمراہوں کو سمجھایا جو سب کچھ دیکھنے کے بعد نہ سبق سیکھتے تھے نہ عبرت حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ جو کچھ ہے اس میں سوائے ذات پاک کے نہ کسی کا دخل ہے نہ عمل ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارے مملوک ہیں کیا وہ تمہارے اموال میں برابر کے شریک ہیں یا تمہارے معاملات میں دخل دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دنیا میں پھر کر دیکھ لو مشرکوں کا انجام تباہی ہوا۔ مومنین کو حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کریں اور ان لوگوں کے ساتھ نہ ملیں جو دین کے ٹکڑے کر چکے ہیں اور اپنی گمراہی میں خوش ہیں۔ اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو یاد کرتے ہیں،
اور جب ان کی مصیبت دور ہوتی ہے تو پھر وہی عقیدہ ظاہر کرتے ہیں۔ سامنے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، فراخ کرتا ہے یا تنگ کرتا ہے، اور جن لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ اس مالک خالق وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال سے اقربا، مساکین اور مسافروں کو دو۔ اس مال میں زیادتی ہوگی اور سود لینے سے تباہی ہوگی۔ یقین کر لو اللہ تعالیٰ ہی خالق، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آج کے فرمان میں یہ ہدایت دی گئی کہ دنیا میں جتنے فسادات، مصیبتیں واقع ہوتی ہیں یہ برے اعمال کی وجہ سے سزا کے طور پر ہوتی ہیں، تاکہ لوگ سبق حاصل کر کے توبہ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین فطرت کو مضبوطی سے پکڑو، اس دن سے بچو جب حساب ہوگا اور اعمال ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھو جو کفر کرے گا نقصان اس کا، اور جو اطاعت اختیار کرے گا اس کے لیے دونوں جہان میں آرام ہے۔ اپنے خالق کو پہچانو جو بادل بھیج کر زمین کو زندہ کرتا ہے، اس کے حکم سے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہوائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو لے جاتی ہیں، پھر بارش برسا کر زمین سرسبز و شاداب لہلہاتے فصل اگتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو اور فصل تباہ ہو جائے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ سب دلائل آپ ان منکرین کو دیں، لیکن ان کو مانے گا اور عمل وہی کرے گا جس کے دل و دماغ زندہ ہیں۔ جن کے دل و دماغ پر شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہے ان پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ دل و دماغ ان کے زندہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کر کے دل و دماغ منور اور زندہ کر لیتے ہیں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم لوگوں نے اس حکم سے عجیب قسم کے مطالب نکالے کہ مردہ سن نہیں سکتے، اس لیے مزاروں پر زائرین کا جانا بے معنی ہے، یہ مردگی نہ سمجھنے والی ہی ہے۔ جو ظلمت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی ہوئی، ایسے لوگوں کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت بھی فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں لیکن نہیں عقل رکھتے، ان کی بصارت سماعت کام نہیں کرتی، ان کے دل موجود ہونے کے باوجود کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہونے کی وجہ سے ظلمت میں ڈوبے ہوتے ہیں اور مردہ کی طرح ہیں۔ یہ مردوں کے متعلق حکم نہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو کر دار آخرت میں منتقل ہو گئے۔ بے شمار احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ مر جانے کے بعد مردے زائر کی آواز سنتے اور پہچانتے بھی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاص بندے ہیں وہ آسمانوں پر بھی سفر کرتے ہیں۔ معراج شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ سب سے ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں نمازوں کو کم کرنے کی درخواست کی اور منظور ہوئی۔ 50 سے 5 نمازیں ہوئیں۔ اس طرح بے شمار احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں مردہ یہاں تک پہچان لیتا ہے کہ کون آیا اور کیا کہا۔ اگر چڑیا ان کی قبر پر بیٹھے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ چڑیا مذکر ہے یا مونس۔ اب یہ حقیقت کہ مرنے کے بعد زندگی کس طرح کی ہوتی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اس کے مالک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دیا، اس کی مکمل طور پر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہی فائدہ اٹھا کر کچھ حالات سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ ہدایت وہی حاصل کرتا ہے جس کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زندہ ہوتے ہیں۔
اور جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتا ہے اس کی حالت مردہ کی طرح ہوتی ہے، جس طرح کہ مردہ بظاہر کچھ نہیں سنتا نہ جواب دیتا ہے، گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے ہی زندہ اور عقل رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے فائدہ اٹھا کر دونوں جہانوں میں سرخرو ہوتے ہیں، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہر ہدایت سے محروم ہو کر جہنمی بنتے ہیں۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہو کر یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔